اس یہاں سے تو ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، پر تو نے تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو کی بہت جہنم کی تجویز، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ رجب کے روزے رکھتا ہے، ہم اسے قبر میں رنجیدہ نہیں ہونے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر تشریف لائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور تنگ دستوں کی اللہ پاک تنگ دستیاں دور فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ ماہ رجب کی فضیلت اور اس کے روزوں کی فضیلت، اس پر اب انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو جب بھی یہ ماہ رجب کا مہینہ آتا تو آقا علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ اور پھر ایک اور فرمانے عالی شان سنیے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ تعالی، رجب اللہ کا مہینہ ہے، و شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح بزرگان دین مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ رجب کے 3 حرف ہیں، را، جیم اور با۔ را سے مراد اللہ کی رحمت ہے، جیم سے مراد بندے کے جرم ہیں، با سے مراد بھلائی احسان ہے۔ گویا کہ اللہ پاک نے بندے کے جرم کو اپنی رحمت اور بھلائی کے درمیان رکھ دیا۔ اس یہاں سے تو ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، پر تو نے تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو کی بہت جہنم کی تجویز، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اسی طرح ماہ رجب کے روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جو کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جو رجب کے روزے رکھتا ہے اللہ پاک اس کو اس نہر سے پلائے گا۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک اور فرمانے عالی شان سنیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا وہ 3 سال کا کفارہ ہے، جو دوسرے دن کا روزہ رکھے گا وہ 2 سال کا کفارہ ہے، جو تیسرے دن کا روزہ رکھے گا تو وہ 1 سال کا کفارہ ہے، اس کے بعد ہر دن کا روزہ 1 مہینے کا کفارہ ہے۔ کفارے سے مراد یہاں گناہوں کا کفارہ ہے کہ اللہ پاک ایک روزے کے بدلے میں اللہ پاک اس کے 1 مہینے یا 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، بصرے کے اندر ایک عورت تھی جو رجب کے اندر عبادت بھی کرتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے ان کپڑوں میں کفن دینا کہ جن کو پہن کر میں عبادت کیا کرتی تھی۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب وہ فوت ہو گئی تو بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفن دے دیا۔ اس کے بعد جب وہ دفنا کے گھر آیا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جس کپڑے میں ماں کو کفن دیا تھا وہ کپڑا گھر میں پڑا ہے۔ اب وہ گھبرا کے اس کپڑے کی تلاش میں گیا کہ جس کی ماں نے وصیت کی تھی، تو وہ کپڑا وہاں سے غائب ہے۔ اچانک جو ہے وہ آواز گونج اٹھی کہ ہم نے اپنی بندی کو اسی کپڑے میں کفن دے دیا ہے جس کی اس نے وصیت کی تھی، تم اپنا کفن واپس لے لو، کیونکہ جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اسے قبر میں رنجیدہ نہیں ہونے دیتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بہت بڑی فضیلت ہے رجب کے روزوں کی۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نقل کرتے ہیں کہ 6 آسمان کے دروازے پر ماہ رجب کے دنوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو جو شخص رجب کے کسی دن کا روزہ رکھتا ہے اور پھر اس کو پرہیزگاری کے ساتھ گزارتا ہے، گناہ نہیں کرتا، تو یہ روزے والا دن اور دروازہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں۔
لیکن اگر بندے نے روزہ رکھ لیا، اس کو پرہیزگاری کے ساتھ نہیں گزارا، تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی بخشش طلب نہیں کرتے، بلکہ اس بندے کو کہتے ہیں کہ تو نے اپنے نفس کو دھوکے میں ڈالا ہے، تو نے بھوکا پیاسا تو رہا لیکن پرہیزگاری نہیں کی۔ میرے محترم بھائیو، جب بھی روزہ رکھیں تو روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بھی ساتھ ساتھ بچا جائے، نہ کہ صرف بھوکا پیاسا رہا جائے۔ تو میرے محترم بھائیو، جہاں تک ممکن ہو آپ رجب میں روزے رکھ لیں، اگر ممکن نہ ہو تو کم از کم 27 رجب کا روزہ تو ضرور رکھ لینا۔ اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 27 رجب کا روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ 5 سال بنتے ہیں کہ ایک روزہ رکھیں گے تو گویا کہ 5 سال کے روزوں کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔